السلام علیکم، کیا حال ہے سب کے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے اپنی لائف کو۔ سامنے دیکھو خدا کی قدرت، کیا خوبصورت سن سیٹ ہونے جا رہا تھا تھوڑی دیر میں۔ اتنی دیر میں ہم وہاں سے نکل چکے تھے اور اپنے کزنوں کے ساتھ جا رہے تھے راستے کے اندر، قبرستان جا رہے تھے ہم، جو کہ ہمارے گھر سے تھوڑا دور ہے، ایک الگ ہی علاقہ ہے، وہ سمجھ لیں ٹنڈو آدم کا لیاری ہے وہ علاقہ میری نظر میں، باقی نظر دوسروں کی نظر میں جو بھی ہو۔ پھر ہم عصر کی نماز، ہمارا ٹائر پنچر ہو گیا تھا تو قریبی مسجد میں ہم نے نماز پڑھ لی تھی عصر کی۔ پھر ہم واپس آئے تو ٹائر بنا ہی رہے تھے بھائی، اور ہم انتظار کر کر کے تھک گئے تھے، کیونکہ 15 منٹ پہ تو ہمیں نماز پڑھنے میں لگے۔ پھر ہم نے ان سے بھی 5 منٹ پہلے دی ہوئی تھی ان کو بائک بننے کے لیے، انہوں نے دی نہیں ہمیں۔ پھر فائنلی ہماری بائک بن چکی تھی اور ہم جا رہے تھے یہاں سے، سڑک کے پاس سے گزر رہے تھے، اور یہاں پر پھول والے بیٹھے ہوتے ہیں سارے، اور میں نے اتنی دعائیں کی کیونکہ یہاں پر بند نہیں تھا فاٹک، جو کہ ایک خوشخبری ہوتی ہے یہاں سے گزرنے والوں کے لوگوں کے لیے، کیونکہ اب آگے جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا کیوں خوشخبری ہوتی ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا ٹنڈو آدم شہر کی پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی۔ ابھی دیکھیں لوگ سکون سے جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی ٹرین تو نہیں آ رہی، کوئی مسئلہ نہیں، سکون سے چلے جا رہے ہیں، ٹریفک آن ہے۔ اور یہاں سے ابھی ہم گزر رہے تھے قبرستان کے پاس سے، کہ یہاں نالے والے کھود رہے تھے، کیونکہ وہ پانی پائپ لائن کا مسئلہ ہوتا ہوگا یہاں پر لوگوں کو، تو یہاں پر پائپ لائن ڈالی جا رہی تھی پانی کی یا گٹر کی، جو بھی ایکس وائی زیڈ تھا۔ میں تو ایسا ہو رہا ہوں جیسے رپورٹر ہوں شہر کا بلاگر ایک طریقے کا رپورٹر ہی ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں سے گزر رہے تھے کہ میں نے اتنے لمبے پائپ اپنی زندگی میں نہیں دیکھے، اور یہ پائپ آپ دیکھیے گا کتنا بڑا پائپ ہے، یہ چلے جا رہا ہے چلے جا رہا ہے چلے جا رہا ہے، اور یہ گاڑی کے پاس آ کے ختم ہوا ہے، بہت بڑا پائپ تھا یہ۔ پھر ہم لوگ قبرستان کے پاس آ گئے اور قبرستان کی گیٹ میں انٹر ہو رہے۔ آپ لوگ سب ایک دفعہ قل هو اللہ احد اور سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، تاکہ سارے مردوں کو ثواب پہنچ جائے، اور آپ لوگوں کے جو بھی عزیز و اقارب مر چکے ہیں ان کو بھی ثواب پر مل جائے، ان لوگوں کے لیے بھی پڑھ دیجئے۔ اور یہاں سے قبرستان سے کتے کتے گزر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی بہت مطلب عجیب لگتا ہے یہ دیکھ کر، لیکن یہ تو گھوم رہے ہوتے ہیں ویسے ہی۔ اچھا، ہم ابھی ریلوے گراؤنڈ کے پاس سے گزر رہے تھے، جو کہ بہت بڑا گراؤنڈ ہے ٹنڈو آدم کا، اور ہمیں یہاں 7 بائی اسپاٹ ہو گئے۔ دیکھیں جو میں چیز بتا رہا تھا کہ میں دعا کیوں کر رہا تھا، وہ اس لیے کر رہا تھا کہ اتنا ٹریفک ہوتا ہے یہاں پر، اتنا ٹریفک جام ہو جاتا ہے جب پھاٹک بند ہوتا ہے، آپ کی سوچ ہے اتنا ٹریفک جام ہوتا ہے، چاہے ایمبولینس سے گزر رہی ہو، کسی کو راستہ نہیں مل سکتا، اتنا ٹریفک جام ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہمارے شہر میں یہ کیا، کیسے اس کا مسئلے کا حل ہوگا، کیا مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی۔ یہاں سے گھوڑے یہ وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کیسے گزر رہے ہوتے ہیں، اور ٹریفک ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایمبولینس گزر رہی ہے نا، اس میں پیشنٹ مر رہا ہے لیکن اس کو راستہ نہیں ملے گا یہاں سے جانے کا۔ پھر یہ دیکھیں ہمارے شہر کی پازیٹیوٹی بھی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، لائٹنگ وغیرہ ہوئی ہوئی، لیکن فائدہ نہیں ہے نا اس چیزوں کا، جب انسان کو فیسلٹی نہیں مل رہی ہے لائٹوں کا کیا فائدہ؟ ہمیں فیسلٹی ملنی چاہیے۔ سندھ کا یہی حال ہے، یہ نیگیٹیوٹی ہے، پازیٹیوٹی بھی ہے بہت زیادہ، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ پھر ہم آ گئے تھے خان بابا ریسٹورینٹ میں، آپ نے دیکھا ہی ہوگا، چائے پینے آ گئے تھے، ٹنڈو آدم کے لوگ جانتے ہوں گے، ابھی نیا ہوٹل ہی کھولا ہے جہاں چائے پینے آ گئے تھے ہم لوگ۔ میں نیکسٹ ڈے اپنی چھت پہ ناشتہ کر رہا تھا، جو کہ ایز یوزول روزانہ کی طرح گھی کی روٹی، اصلی گھی کی روٹی، پراٹھا، انڈا اور چائے۔ پھر اب میں نے اپنی روٹی کا نوالا توڑا، اس کو انڈے سے لگایا اور کھا لیا، آپ کو چڑھاتے چڑھاتے ایسے چڑھا رہا ہوں جیسے آپ لوگ تو ناشتہ کرتے ہی نہیں ہیں پھر میں نے اپنا کیمرہ سامنے رکھا اور ناشتہ کرنا شروع ہو گیا، منہ کو اگنور کرنا، کیونکہ ناشتہ صبح صبح منہ سب کا ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر میں نے اپنے جلدی جلدی ناشتہ کیا، اور سوچ بھی رہا تھا ناشتہ بھی کر رہا تھا، سوچ بھی رہا تھا ناشتہ بھی کر رہا تھا، جلدی جلدی ناشتہ کیا، جلدی جلدی ناشتہ کیا، اور پھر کچھ بھی نہیں کیا، بس آپ دیکھیں ناشتہ کر رہا ہوں۔ اپنے گھر سے باہر آ گیا اور میں نے دروازہ کھولا، باہر نکل ہی رہا تھا، گھر سے نکلا باہر، ایک دم روشنی سی آئی اور ایک دم صحیح ہو گیا۔ پھر بچے باہر کرکٹ کھیل رہے تھے تو میں بھی شروع ہو گیا ان کے ساتھ، اور میں کیپنگ کر رہا تھا، جو کہ فاسٹ بالر بال کرا رہا تھا اور میں کیپنگ کر رہا تھا، بس بولنگ چل رہی تھی یہاں پر۔ اتنی دیر میں نے ایک ویڈیو کیپچر کی جس کے اندر یہ بچہ
شارٹ کھیلتا ہے اور یہ سامنے اتنا ایزی کیچ چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ بھی فاسٹ بالر ہے، لیکن کیچ دیکھو کیسے چھوڑے گا ابھی، اور یہ چھوڑ دیا کیچ۔ پھر ہم لوگوں کا ٹیسٹ میچ شروع ہو گیا، سارے بندے آ گئے تھے، بہت سارے آدمی آئے، لوگ وہ سب آ گئے تھے۔ پھر ہمارا ٹیسٹ میچ چل رہا تھا، ٹیسٹ میچ چل ہی رہا تھا کہ انہوں نے 34 اوور کا ٹارگیٹ دیا تھا، 34 رن کا ٹارگیٹ دیا تھا 10 اوور میں، جو کہ ہم نے آسانی سے لاسٹ اوور کی تیسری بال پر پورا کر لیا، مطلب کہ 9 اوور 3 بالوں پر ہم نے یہ ٹارگیٹ پورا کیا اور وکٹری حاصل کی اور ہم جیت گئے۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔ ولاگ سبسکرائب کرنا لازمی، اللہ حافظ۔